نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ مبارکہ سورۃ فاتحہ سبع من المثانی تو اس سورت نو 2 دفعہ اتاریا، نازل فرمایا۔ بڑی شان تے بڑی فضیلت ہے، پورے قرآن دا نچوڑ ہے اس دے وچ۔ پہلے اللہ تعالیٰ دے اسی شان بیان کرنے، اللہ تعالیٰ نے سکھایا سانو الحمدللہ رب العالمین کہ ساریاں تعریفاں اللہ تبارک تعالیٰ دے واسطے جڑا تمام جہاناں دا پالن والا ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، بہت رحم فرمان والا ہے، بڑی رحمتاں فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، اور حساب کتاب دے دن دا مالک ہے۔ اتھوں پتہ چلدا ہے کہ حساب کتاب بھی ہونا ایک دن۔ اسی اقرار کرنے ہیں کہ تو مالک یوم الدین ہے، حساب کتاب دا لینا ہے، تو اقرار تے کرنے ہیں لیکن یہ فکر نہیں کردے کہ اسی حساب بھی دینا ہے۔ اس دن مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کس گل دی مدد؟ اہدنا الصراط المستقیم، تیری عبادت کرنے ہیں، تیرے کولوں مدد مانگنے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم کہ سانو سیدھا راستہ دکھا۔ تو نمازاں بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، سب نو اللہ توفیق دے۔ تو اللہ دی عبادت کرتے ہیں لوگ، بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں، تو مدد بھی اللہ کولوں مانگتے ہیں۔ ہن ایتھے آگے تھوڑا جہا مغالطہ لگ جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مدد کادی، وہ کہتے ہیں عبادت دی مدد۔ اگے آ رہے اصل دے وچ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سانو سیدھا راستہ دکھا۔ نماز پڑھنے، نماز بہترین عبادت ہے، سب تو قریب کرنے والی عبادت ہے اللہ تعالیٰ دی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پسند ہے، نماز معراج ہے مومن واسطے۔ پھر بھی اسی دعا کرنے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سانو سیدھا راستہ دکھا۔ اس سیدھا راستہ کیڑا ہے؟ کہ کہنا چاہیے کہ اپنا سیدھا راستہ دکھا، عبادت تیری کرنے، مدد تیتھوں مانگنے ہیں، راستہ بھی تیرے کول مانگنے ہیں، تو پھر یہی ہونا چاہیے کہ اللہ اپنا سیدھا راستہ دکھا۔ تو اسی کہہ رہے ہیں، سکھایا سانو یہ گیا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ انہاں لوکاں دا جنہاں تے تیرا انعام ہویا۔ وہ جنہاں تے اللہ دا انعام ہویا، جڑے انعام یافتہ لوگ نے، انہاں دا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور بچا انہاں کولوں اس رستے تے نہ کتے اسی چل پئیے، انہاں دے رستے تے نہ چل پئیے، کیونکہ ساڈے واسطے خطرہ ہے۔ تاں ہی اللہ دی مدد مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہی ساڈی رہنمائی فرما، تو ہی ساڈے تے کرم فرما، تیرے فضل و کرم دے نال ہی اسی سیدھے رستے تے انعام والیاں دے رستے تے چل سکنے ہیں، اور تیرے فضل و کرم دے نال ہی اسی گمراہاں دے رستے تو بچ سکنے ہیں۔ جنہاں تے تیرا غضب ہویا، جڑے گمراہ ہو گئے، انہاں دے رستے تو بچنا بھی ساڈی اپنی ہمت نہیں ہے، اپنی چ طاقت نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ ساڈے کول نیکی کرن دی طاقت نہیں ہے، نہ برائی کولوں بچن دی طاقت ہے۔ وہ صرف تیری عطا دے نال ہی ہو سکتا ہے، تیرے فضل و کرم نال ہی ہو سکتا ہے۔ تو سیدھا راستہ انعام والیاں دا، انعام والے کون لوگ نے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ انعام یافتہ جڑے نے وہ کون نے؟ نبیین، نبیاں دی جماعت، وہ بھی انعام یافتہ ہے۔ صدیقین،
جہڑے کہ حضرات صدیق حضرات ہوئے نے، والشہداء وہ بھی انعام یافتہ اللہ تعالیٰ نے بڑے انعام کیتے ہیں، جہڑے اللہ دے رستے جانے قربان کر دیں۔ جان نو تو انسان سنبھال کے رکھدا، بڑی اندی کوشش کردا ہے، تو وہ اللہ دے رستے تے قربان کر دیں۔ والصالحین یہ بھی انعام یافتہ چوتھا گروہ، صالحین جنہوں نے اسی اولیاء کرام کہنے ہیں، وہ صالحین نے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سانو دسیا کہ انہوں دا ساتھ بڑا ہی اچھا ہے، وحسن اولئک رفیقا، انہوں دے ساتھ والے بڑے چنگے رہ جانے، انہوں دا ساتھ بڑا اچھا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلماء کالانبیاء بنی اسرائیل، میری امت دے علماء ربانی، علماء حق جنہوں نے اسی اولیاء کرام کہنے، بنی اسرائیل دے نبیاں والے درجے رکھن گے، انہاں والے کام کرن گے، یہ شان عطا فرمائی گئی۔ تو اولیاء دا سلسلہ ہر نبی ولی ضرور ہوندا ہے۔ تو منبع ولایت حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ نے، آپ تو اگے سلسلے چل رہے ہیں، نقش بند سلسلہ جڑا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چل رہا ہے، تو باقی تمام سلاسل جڑے نے وہ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ تو چل رہے ہیں، وہ چشتی ہون، وہ قادری ہون، سہروردی ہون، اور اگاں انہاں دیاں بڑیاں شاخاں نے۔ تو اس سلسلہ چشتیہ دے بہت بڑے بزرگ انڈیا دے وچ جڑا سلسلہ چشتیہ چل رہا ہے، وہ دے بانی انڈیا دے وچ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ چشت افغانستان دا صوبہ ہرات ہے، اتھوں دا ایک قصبہ ہے، چشت دا نام ہے۔ حضرت ابو اسحاق شامی بزرگ ملک شام تو اتھے تشریف لے آئے سن، پھر اتھے سلسلہ چلدا رہا، تو خواجہ غریب نواز انہاں دے وچوں انڈیا تشریف لے آئے، اللہ تعالیٰ کی طرفوں بھی حکم ہویا خانہ کعبے دے وچ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارگاہ جدوں مدینہ شریف حاضر ہوئے تو اتھوں بھی حکم ہویا کہ تسی ہندوستان چلے جاؤ، اجمیر شریف چلے جاؤ۔ آپ سلطان الہند نے عطائے رسول نے آپ نو انڈیا بھیجا گیا، تو آپ نے 99 لاکھ ہندوؤں نو مسلمان کیتا۔ اے آپ دی نظر نگاہ دا کرشمہ سی، تو جنہوں نے دیکھتے سن مسلمان ہوتے جا سن۔ آپ دی کرامات بے شمار نے، آپ نے اگے بڑے بڑے وڈے اولیاء کرام بنائے نے، آپ دے سلسلے چ بڑے بڑے ہستیاں آئیاں نے، ایسے ایسے نگینے تے ہیرے تراشے کہ جڑے کمال تے پہنچے۔ آپ دے خلیفہ مجاز حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ دلی دے وچ تشریف فرما ہوئے، آپ نے دین دا فروغ کیتا دلی دے وچ۔ تو بادشاہ شمس الدین التمش آپ نو سید التتمش، لیکن عام التمش مشہور ہوئے بادشاہ۔ تو بادشاہ بیعت ہو گیا آپ دے ہاتھ سے، بہت نیکوکار پرہیزگار ہو گیا۔ آپ دے پاس رہن دی انہیں درخواست کیتی کہ میں حکومت چھڑ کے تہاڈی قدماں چ رہنا، تہاڈی خدمت کرنا چاہنا۔ فرمایا کہ نہیں، اگر تو بادشاہی چھڑ دے گا تو کوئی ظالم آ کے بیٹھ جائے گا، لوگوں تے ظلم کرے گا، تو ظلم تے نہیں کردا۔ نیک عادل بادشاہ سی، پھر جدو سرکار دے قدماں چ لگا تو پھر تو ہور بھی پاکیزگی آ گئی انہاں دے وچ۔ تو ہویا کہ لوگ جڑے سی نا وہ دیکھیا کہ یہ تو بادشاہ دے نا قریب ہو گئے، بادشاہ مرید ہی ہو گیا انہاں دا، تو لوگ ہور بھی زیادہ اسلام قبول کرنا شروع ہو گئے۔ ہندوؤں نو حسد ہو گیا اس چیز سے، انہوں نے منصوبہ بنایا مسلمانوں دے چند اوکھر یا منافق مسلمان جڑے پیسے تے وکن والے مسلمان، انہوں نال مل کے انہوں نے خریدیا تے منصوبہ بنایا کہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کیتا جائے کہ خواجہ قطب الدین مختار کاکی تے بادشاہ نو دور کر دیتا جائے، بلکہ یہ قصہ ہی ختم ہو جائے۔ انہوں نے منصوبہ یہ بنایا کہ خواجہ صاحب تے الزام لگا دیتا جائے۔
بہت بڑا الزام لگا دیتا جائے. انہوں نے ایک عورت نو تیار کیتا. پھر سوچا کہ گواہ بھی چاہیے نے. پھر 4 گواہ خریدے انہوں نے مسلمان کہ جہے گواہی دے دین کہ جی ہاں اسی یہ ویکھیا. عورت نو یہ پٹو پڑھایا, سبق پڑھایا کہ تو اپنے بچے یہ الزام لگانا ہے کہ انہوں نے میرے نال زنا کیتا ہے تے وہ بچہ پیدا ہویا. تو وہ جڑا ایک بڑا وڈا انہوں دا کھڑپین سی بدبخت, انہیں اس عورت نے زنا کیتا, عمل ٹھہر گیا, بچہ ہو گیا, 2 مہینے دا بچہ ہو گیا. انہوں دا منصوبہ جڑا سی او دا ٹائم آ گیا. تو عورت چیخ دی چلاندی آ گئی بادشاہ التمش دے دربار چ. باہر دعائیاں پاندی آ رہی, پٹدی آ رہی, روندی آ رہی, کپڑے پھاڑ, یہ کر وہ کر. تو ہلچل مچ گئی کہ ایک ہی ہو گیا باہر. تو اس وقت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اتنے تشریف فرما سن. بادشاہ دربار تے نال بٹھاندا سی, پیر و مرشد سن آپ دے. تو بادشاہ نے پوچھا کی ہویا؟ انہیں بادشاہ دعائی ظلم ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, بڑا شور کیتا. وہ لوگ بھی اپنے پروگرام دے تحت بہت زیادہ لوگ پہنچے ہوئے سن دربار دے وچ. انہیں کہ ہویا کی؟ انہیں بادشاہ سلامت تیرے ہوندیاں, تیرا تے انصاف ہی بڑا ہے, مشہور ہے تو, تیرے ہوندیاں ظلم. بادشاہ نو انہاں غصہ چڑھا دی گئی گلاں کر کر. بادشاہ کہن لگا دس تے صحیح ہویا کی؟ انہیں کہا مینوں انصاف, مینوں لگدا ہے کہ مینوں اتنے انصاف نہیں ملنا. بادشاہ کہنے لگا انصاف کیوں نہیں ملنا, تینوں انصاف ملے گا. انہیں آخیا نہیں انصاف ملنا مینوں لگدا ہے. انہیں کہا دس. انہیں کہا دیکھو اے نجائز بچہ میرا, مینوں یہ انصاف چاہیے. بادشاہ کہنے دس تے صحیح کنے کیتا. انہیں تو سزا نہیں دینی, انہوں جیڑا مجرم ہے انہوں تو سزا نہیں دینی. بادشاہ جلال چ آ گیا. دس. انہیں یہ باپ کون ہے, کی زیادتی کنے تیرے نال زیادتی کیتی؟ انہیں سرکار دی طرف اشارہ کرتا. انہیں تیرے پیر و مرشد نے قطب الدین مختار کاکی, انہوں نے میرے نال زیادتی کیتی, انہوں دا نجائز بچہ ہے. رات نو تہجد دے ٹائم تے لوگاں نو اٹھا کے تہجد واسطے بھیج دیتا. میں نے پچھلے دروازے اندر بلا کے تے میرے نال بدکاری کیتی. اے انہوں دا بیٹا, انہوں دا بچہ. بادشاہ دے ایک دم رنگ اٹھ گیا, توتے اٹھ گیا. پیرو مرشد سن تے پتہ سی یہ کس طرح ہو سکتا ہے, یہ تو ہو نہیں سکتا. وہ بادشاہ سر جھکا کے بہ گیا. کہنے لگے میں تو پتہ سی کہ تسی ہن انصاف نہیں کرنا, تہاڈے پیر دی گل جواب. آپ نے فرمایا نہیں, آپ نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دی دیکھیا کہ یا باری تعالیٰ مینوں کہڑے امتحان چ پا دتا. سوچدا رہا. تو وہ بھی بولن لگ گئے جڑے سازشی لوگ سن, انہوں نے طرح طرح دی گلاں بنانے شروع کر دیتی ہیں. تو قاضی بھی ملیا ہوا سی. قاضی نے سرکار دی طرف دیکھ کے کہنے لگے تسی اپنی صفائی دے وچ کچھ پیش کرو, کوئی گواہ پیش کر سکتے. تو آپ نے بادشاہ نو کہا کہ مینوں ایک رات دا ٹائم دے دو. ہن سارے رولا پان لگ گئے کہ دیکھا جی ہن یہ اگا پیچھا کرن لگ پے نے گل تو. خیر بادشاہ نے اگلے دن دا ٹائم رکھ لیا. سرکار ضعیف ہو چکے سن, واپس مڑے تے اینے اچے ہستی, اینی دلی ساری تقریباً اکثریت منن والوں دی ہوئے تے کی حالت ہوندی اس ویلے. پھر آپ جا رہے ہیں دربار چوں واپس, تو جا کے سجدے پے تے اجمیر شریف دی طرف منہ کر کے تے پکارے اپنے پیر و مرشد نو کہ سرکار ایس عمر چ میرے نال کی ہون لگا, ایڈی وڈی ازمائش دا تسی دسیا نہیں سی مینوں, یہ بھی تیرے تے ازمائش ہے, اس قسم دی ازمائش بھی پوے گی تے مینوں ہن تہانوں تے پتہ سارا میرا, تے مینوں ہن اس ازمائش چ کنے پار لنگانا ہے. تو آپ نو آواز آئی کہ اسی کل پہنچاں گے انشاءاللہ دربار سے. آ کے تے اگلا دن ہویا دربار لگا, جسلے شام دا ٹائم رکھا گیا, دربار لگ گیا.
تو پوچھا گیا آپ نے فرمایا میرے پیر و مرشد میری گواہی دیں گے اور وہ تشریف لے آن گے شام تک۔ وہ سارے مذاق اڑان لگے، ہونا 4 دن کا سفر ہے اجمیر شریف کا، تو وہ کتوں آ جان گے شام تک؟ خیر انتظار ہوتا رہا، مغرب کا ٹائم ہو گیا، اذان ہو گئی، آپ سے جماعت پڑھا رہے ہیں، بڑا وڈا میدان جتھے مجمع اکٹھا ہویا، تو لوگ گلاں منا رہے ہیں، لو جی ہوتا نہیں آیا اجے تک۔ جس لے نماز پوری ہوئی تو دیکھا خواجہ صاحب پیچھے آخری 2 نفل پڑھ رہے ہیں، خواجہ غریب نواز شاہ شہندل تشریف لے آئے۔ تو گل بات شروع ہو گئی، دربار لگ گیا، سماعت شروع ہو گئی۔ آپ نے فرمایا بھی کون گواہ ہے اس چیز کا؟ وہ جڑے 4 دے گئے سن وہ کھڑے ہوئے، آپ نے دیکھا انہوں والوں نظراں چک گئیاں۔ خیر انہوں نے پیسے لائے سن، وکے سن، قاضی بھی رلیا ہوا سی نال۔ انہوں نے کہا جی اسی گواہ۔ آپ نے پھر اگلے دن دی سماعت رکھ لی کہ کل صبح دے ٹائم تے دربار لگایا جائے، کچہری لایا جائے، صبح سماعت ہوئے گی، اسی اپنا ہن گواہ پیش کریں گے۔ انہوں نے کہا جی ہن ادھر ادھروں تے گواہ پیش ہو گئے نا، تسی اپنے گواہ پیش کرنے نے۔ آپ نے فرمایا اسی گواہ پیش کریں گے صبح دے ٹائم تے۔ صبح اگلے دن صبح پھر سماعت شروع ہو گئی تو کہنے لگے ہاں جی لیاؤ جی گواہ۔ تو وہ بی بی نے جڑا بچہ چکے ہوا سی آپ کول گیا تے بچے تو کپڑا ہٹایا، 2 مہینے کا بچہ ہے، کپڑا ہٹایا وہ اتوں تے انہوں فرمان لگے ہاں بھی دس تیرا باپ کون ہے؟ وہ بچے 2 مہینے کے بچے نو خواجہ صاحب فرما رہے ہیں تیرا باپ کون ہے؟ اس تو پہلے اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی خدایا حضرت بی بی مریم تے تہمت لگدی ہے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن دے وچ نے تے او گواہی دے رہے ہیں اپنی والدہ دی پاک دامنی دی۔ حضرت مائی مریم نبی تے نہیں نا، انہاں دی پاک دامنی دی گواہی دین واسطے ایک بچہ بول سکدا ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام تے الزام لگدا ہے، انہاں دی پاک دامنی دی گواہی دین واسطے بچہ بول پیندا ہے۔ یا اللہ میرا کتب الدین تے تیرا ولی ہے تے ایدی گواہی جے بچہ دے دے گا تو کی فرق پیندا ہے؟ دعا کیتی اللہ تعالی دے بارگاہ چ تے بچے دے کول جا کے کپڑا ہٹا کے بچے دس تیرا باپ کون؟ او ہور انہاں لوکاں نے مذاق بنایا، عورت نے بھی انہیں ہلا اے بچہ دسے گا۔ جس لیے آپ نے فرمایا جلال دے وچ آ کے بچہ گود چ اٹھ کے بیٹھ گیا تو اشارہ کیتا او جڑا سردار بیٹھا وچکار اچا اے میرا باپ ہے۔ تو بچے نے گواہی دیتی تو او جناب عورت قدمہ چ ڈگی، معافی منگی، انہیں کہا جی میں نے خریدیا سی پیسے دے کے سازش تیار کی تھی گواہ بھی۔ تو آپ بڑے جلال چاہے تے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ نے لے کے تے ٹر پے۔ وہ بادشاہ پیچھے دوڑیا، لوگ پیچھے دوڑے، کہنے لگا سرکار تسی کتھے لے چلے نا؟ میں اپنے کتب نو ایتھے نہیں رہن دینا، تسی یہ قدر کیتی، میں اپنے واپس لے جانا، اپنے بیٹے نو اجمیر شریف واپس لے جانا۔ وہ خیر لوگ سارے انہوں نے منتاں ترلے کیتے، معافیاں منگیاں تو خواجہ صاحب آپ نے چھڈ کے تو واپس تشریف لے گئے۔ اللہ والیاں تے بڑے بڑے ازمائشاں آندیاں نے، بڑے بڑے امتحان آندے نے، بڑے بڑے معاملات آ جاندے نے۔ یہ شروع تے نبیاں تے بھی ایہو جے الزام لگدے رہے، بڑے بڑے معاملات ایسے ہوندے رہے نے۔ تو خواجہ صاحب نے ایسے ہیرے تراشے، انہاں دے اگے خلیفے دیکھو با فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا کمال ہستی، 22 کتباں دی پاور، با فرید صاحب رحمۃ اللہ نے 22 کتب بنائے، انہاں دے دیکھ لو علی احمد صابر پیا سرکار دی شان دیکھ لو کیسی شاناں نے انہاں دیاں، ایسے جلالی ہوئے نے۔ ادھر خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی 3 محبوب ہوئے نے، محبوب خدا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک خطاب ملیا محبوب دا، محبوب سبحانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی وہ بھی محبوب ہوئے نے خدا دے، محبوب سبحانی تے محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء با فرید صاحب دے خلیفہ محبوب الہی ہوئے نے۔ اگے وہ سلسلہ چل رہا ہے، خواجہ نور محمد مہاروی، اگے شاہ سلیمان توسوی، شمس الدین سیالوی،
پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑ شریف والے اے سلسلے دے مہکدے موتی گلستان اولیاء دے مہکدے ہوئے پھل اے ہیرے اے سلسلے سلاسل اے او اللہ دے اے اور جماعت ہے اے او فرقہ ہے جیڑا جنتی یہ متایا کہ 73 فرقے ہون گے 72 دوزخ جان گے 73 جڑا نا او جنت جائے گا اے 73واں فرقہ اولیاء کرام انہاں دی جماعت ہے جیڑی ہمیشہ حق تے قائم رہے گی تو اے اصل نائب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اور اے خلیفہ نے اللہ دے جیڑے اللہ نے فرمایا سی میں اپنا خلیفہ بنا لگا زمین تے اے او اللہ دے خلفاء نے اے نائبین نے اے نائب مصطفیٰ نے وارث مصلی نے وارث انبیاء نے تو اے انہاں دے کمالات تو او انہاں دا مہینہ رجب چھٹی شریف محفل خواجہ غریب نواز دے عرس ہوندے نے اسی بھی انشاءاللہ اگلی اتوار نو خواجہ غریب نواز شہنشاہ ہند الولی سرکار دے عرس مبارک بناواں گے انشاءاللہ العزیز صبح دا ٹائم ہوئے گا صبح 8 بجے غوثیہ میرج ہال دے وچ تو اتھے پہنچن دوست اور زیادہ تو زیادہ ساتھیوں لے کے آنا محفل دی عرس دی رونق نو ودانا ہے تو اللہ تعالیٰ انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے اور انہاں دے فیوز و برکات چو وافر حصہ سانو سارے عطا فرمائے ساری اولاداں بھی انہاں دے نقش قدم تے چلن والیاں ہو جان تو آپ دے سلسلے دے وچ فرمایا کہ چشت اہل بہشت تو آپ نے فرمایا کہ ساڈا کوئی بھی قیامت تک ہونے والا مرید دوزخ چ نہیں جائے گا مرید ہونا چاہیے مرید ہونا بھی کوئی آسان تے نہیں نا ہے ایسی ساڈے ورگے تو برائے نام ہی مرید ہو کے لگے پھرتے نا مرید ہوندا ارادہ کرنے والا وہ کس چیز کا ارادہ کردا ہے اللہ نو حاصل کرن دا ارادہ کردا اللہ نو حاصل کرن دا ارادہ کردا وہ مرید ہے اسی تے دنیا نو حاصل کرن دا ارادے چ لگے پھرتے رہنے ساڈی تے 24 گھنٹے نظر ہی دنیا دے مال تے ہوندی اسی مرید کادے ہو گئے تو ایک اللہ تعالیٰ سانو صحیح مرید ہون دی توفیق عطا فرمائے تو انہاں بزرگاں دی نظر کرم حاصل ہو جائے انہاں دی نگاہ الفت و شفقت حاصل ہو جائے انہاں دے فیوز و برکات دا کوئی ذرہ سانو بھی نصیب ہو جائے وما علینا الا البلاغ المبین صلی اللہ